الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے ایام ہیں اور ہر سال جب محرم کے یہ دن آتے ہیں تو پورے عالم اسلام میں مسلمان، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، وہ اس عظیم الشان قربانی کی داستان کو یاد کرتے ہیں اور ظلم اور استبداد اور بربریت کے اس سانحے کا ذکر کرتے ہیں جس نے تاریخ عالم میں ایک موڑ کی حیثیت اختیار کر لی اور جو ایک واضح اور امتیازی نشان بن گیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ عموماً لوگ اس ظلم کی اور اس استبداد کی بات تو کرتے ہیں جو خانوادہ رسالت پر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل و عیال پر بیتا، لیکن اس مشن پر اور اس مقصد پر اور ان وجوہات پر بات نہیں کی جاتی جن کی وجہ سے یہ معاملہ وقوع پذیر ہوا۔ تو آج ہم مختصر سے انداز میں یہ بات کریں گے کہ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عظیم الشان قربانی کیوں دی اور کیوں اپنے خانوادے کے افراد کو کربلا کے اس ریگزار میں ذبح کروایا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی اور ان کی نیت یا ان کا جو مقصد اور ان کا مشن وہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت اور رسالت کی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو جد و جہد کی، جو جہاد کیا، جو ہجرت کی اور جو عظیم الشان قربانی دی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جزیرۃ العرب پر اللہ کا یہ دین غالب ہو گیا اور عملاً دین کی تنفیذ اور نفاذ کا نظام قائم ہو گیا، اور عرفہ کے دن اللہ رب العالمین نے یہ مجدہ سنایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کا یہ جو ورثہ ہے وہ منتقل ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپس میں مشاورت کے ساتھ اپنے میں سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب خلافت پر فائز کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری توانائیاں اس دین کی اقامت کے لیے، اس کی توسیع کے لیے اور اٹھنے والے فتنوں کو دبانے کے لیے اور ان کی سرکوبی کے لیے صرف کی۔ اس کے بعد آپ نے امت کے مشورے سے بہترین فرد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت پر نامزد کیا اور اس میں امت کی تائید ان کو حاصل تھی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10 سال کا دور ہے وہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں اسلامی ریاست اس نے ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ اختیار کر لیا، ایک حیثیت اختیار کر لی انسٹیٹیوشن کی، اور اس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت کو نہ صرف مستحکم کیا بلکہ اس کی سرحدیں روم اور ایران کے دروازوں پر دستک دینے لگ گئی۔ عراق پورا کا پورا فتح ہوا، ایران سرنگوں ہوا اور مصر اور شام وہ فتح ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ ذمہ داری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر رہی، اور 12 سال تک انہوں نے پوری تندہی کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا اور 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست کی سرحدوں کو پھیلا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ ذمہ داری آئی اور انہوں نے اس انتشار پر قابو پانے کی کوشش کی اور خلافت کو نئے سرے سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی،
اور اس ہی جد و جہد میں 4.5 سال کے اندر ان کی شہادت پیش آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی یہ مبارک دور ختم ہو گیا، جسے خلفائے راشدین کا دور کہا جاتا ہے، اور ایک ٹرانزیشنل پیریڈ شروع ہوا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، جو اگرچہ امن اور امان کے لحاظ سے، اتحاد امت کے لحاظ سے ایک اچھا دور ہے، لیکن اس کو بہرحال وہ خصوصیات حاصل نہیں جو خلفائے راشدین کے دور کو تھی۔ اس لیے امت کا اور اہل سنت کا یہ اجماع ہے کہ خلفائے راشدین کا دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہی ہے۔ لیکن یزید جب برسر اقتدار آیا تو اس کے برسر اقتدار آنے کی وجہ سے یہ پورا کا پورا سسٹم یہ خلافت سے ملوکیت میں بدل گیا، اور ایک جبر اور استبداد اور ظلم کا نظام شروع ہو گیا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیلنج کیا اور اس کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے۔ اب اگر ہمیں ذرا کمپیئر کرنا پڑے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو دور تھا اس کی خصوصیات کیا تھی؟ سب سے پہلی خصوصیت تو اس کی یہ تھی کہ خلفائے راشدین چاروں کے چار، ان کا جو نظام تھا وہ بربنائے شورا تھا۔ خلیفہ کا جو منصب ہے اس کا قیام بھی شورا کی بنیاد پر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحابہ کرام کے مشورے سے ہوئی، اور آزادانہ بیعت کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد کیا ہے، لیکن اس سے پہلے صحابہ کرام سے پوری مشاورت کی ہے، اور پھر صحابہ کرام نے اپنی آزادانہ بیعت سے حضرت ابوبکر صدیق کے اس فیصلے کی توثیق کی ہے، لہٰذا یہ بھی شورا کی ایک شکل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے یہ بھی شورا کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کمیٹی کے ممبر تھے جو حضرت عمر نے تشکیل دی تھی 6 افراد کی، تو ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 3 دن تک مدینہ کے اندر چل پھر کر مدینہ کے مردوں سے، عورتوں سے، یہاں تک کہ بچوں سے بھی جب پوچھا تو اکثریت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے دی، اور اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت منعقد ہوئی ہے، ان کی خلافت منعقد ہوئی ہے، تو یہ بھی دار شورا کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی اہل شورا اور اہل بدر کی توثیق کے نتیجے میں اور آزادانہ بیعت کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوئی ہے۔ لہذا چاروں خلفائے راشدین وہ شورا کی بنیاد پر، مسلمانوں کی آزاد مرضی کی بنیاد پر خلیفہ بنے۔ اس کے بعد چاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنا پورا دور شورا کی بنیاد پر چلایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب کوئی معاملہ پیش آتا تو مسجد نبوی میں کھلے عام شورا کا اجلاس منعقد کرتے، شورا میں اہل بدر شریک ہوتے، مہاجرین و انصار شریک ہوتے، آزادانہ بحث کے نتیجے میں کسی رائے پر پہنچ کر اس پر عمل کیا جاتا۔ یہی سنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جاری رہی۔ بہت سارے مواقع ایسے آئے کہ جس میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو گیا، لیکن مسجد نبوی میں کئی دن تک شورا کا اجلاس چلتا رہا، ہر فرد بڑے آزادانہ طریقے سے بات کرتا رہا، اور اس کے نتیجے میں پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر اس کو نافذ کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی شورا کا یہ انسٹیٹیوشن نہ صرف قائم رہا بلکہ عملاً اسی کی حکمرانی رہی، اور اسی کو فیصلہ ساز ادارے کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ ایک دوسری خصوصیت وہ یہ تھی کہ جو خلیفہ کا منصب ہے وہ قابل مواخذہ تھا، قابل احتساب تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن ممبر پر چڑھ کر یہ بات کہی تھی کہ اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں تو میری اتباع کرو، اور اگر میں اس سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالکل اس اصول کو سامنے رکھا، اور یہ وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ برسر ممبر ٹوک دیا کرتے تھے، اور ان کو کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ کا یہ فلاں حکم جو ہے یہ ہمیں ٹھیک نظر نہیں آ رہا، اور حضرت عمر کو یا تو جسٹیفائی کرنا پڑتا تھا، یا تو دلیل دینی پڑتی تھی، یا برملا اپنی غلطی کا اقرار کرنا پڑتا تھا، اور یہ غلطی اور یہ احتساب
نہ صرف یہ کہ مرد کر سکتے تھے بلکہ خواتین بھی کر سکتی تھی، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یہی سنت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جاری رہی کہ خلیفہ کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، اس کا احتساب کیا جا سکتا ہے، اس کو غلطی پہ ٹوکا جا سکتا ہے، اور یہی کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جاری رہا۔ خلفائے راشدین کے دور کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہاں بیت المال کو ایک امانت کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منصب خلافت کو سنبھالا، اور جب صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ خلافت کا کاروبار اور ذاتی کاروبار دونوں نہیں چل سکتے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو منع کر دیا گیا ذاتی کاروبار سے، اور ان کے لیے بیت المال سے ایک مشاہرہ مقرر کر دیا گیا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ انہوں نے جو اپنے دور خلافت میں بیت المال سے مشاہرہ لیا ہے وہ بیت المال کو واپس کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے انتہا احتیاط کی ہے بیت المال کے حوالے سے، اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے کہ وہ بیت المال کو امت کا اجتماعی مال سمجھتے تھے اور اپنی ذات پر خرچ کرنا اس کو حرام سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ تعالیٰ نے غنی پیدا کیا تھا، انہوں نے ہمیشہ بیت المال کو دیا ہے، اس سے لیا کچھ نہیں، لہٰذا انہوں نے بھی بیت المال کو بہت امانت کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اسی سنت کو اپنائے رکھا، اپنی ذات کے لیے اس کو بالکل حرام قرار دیا، اپنی اولاد کے لیے، اور اس کو امت کا اجتماعی مال سمجھ کر اس کو بالکل حق کے ساتھ لوگوں سے وصول کیا اور حق کے ساتھ اس کو خرچ کیا۔ لیکن بعد کے ادوار میں یہ بیت المال کی امانت کا تصور یہ ختم ہو گیا، شورا کا تصور بھی ختم ہو گیا، اور بیت المال کی امانت کا تصور بھی ختم ہو گیا، اور یہ تصور بھی ختم ہو گیا کہ جو خلیفہ ہے وہ قابل مواخذہ ہے، لوگ خلیفہ پر بات نہیں کر سکتے تھے، حکمران کو ٹوک نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ قانون کی حکمرانی کا دور ہے، اور اس میں خلیفہ سمیت سارے کے سارے معاشرے کے افراد وہ قانون کے نظر میں برابر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک یہودی نے ان پر مقدمہ کر دیا، اور وہ یہودی اور حضرت علی دونوں وہ قاضی کے دربار میں پیش ہوئے، اور قاضی نے حضرت علی کی گواہیوں کو ریجیکٹ کر کے، اس لیے کہ حضرت علی کے گواہ ایک ان کے بیٹے تھے اور ایک ان کے غلام تھے، اور قاضی نے کہا کہ میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی بھی نہیں مانتا اور آقا کے حق میں غلام کی گواہی بھی نہیں مانتا، اگرچہ وہ سچ بول رہے تھے۔ ان گواہیوں کو ریجیکٹ کر کے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو گویا قانون کی حکمرانی کا ایک ماڈل پیش کیا گیا۔ بعد کے دور میں یہ قانون کی حکمرانی رعایا کے تو لیے تو رہی، لیکن وہ جو حکمران ہے وہ قانون سے بالا تر ہو گیا۔ اسی طرح خلفائے راشدین نے انتہائی فقیرانہ زندگی گزاری، فقر اور درویشی کی، اور انہوں نے خلافت کو کسی سٹیٹس سمبل کے طور پر استعمال نہیں کیا، بادشاہت نہیں بنایا اس کو۔ بعد میں یہ بادشاہت بن گئی، بڑے بڑے دربار بن گئے، ہٹو بچوں کی صدائیں بن گئی، محافظ کھڑے ہو گئے، عام لوگوں کی رسائی دربار تک وہ نہیں رہی، اس لیے یہ ساری چیزیں وہ بالکل بدل گئی۔ جب یہ سسٹم اس طرح بدلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خانوادہ رسالت کے اہم فرد ہیں، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں پرورش پائی ہے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور جن سے بہت پیار کیا، جن کے حق میں دعائیں کی، وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ اللہ کے دین کا یہ جو انسٹیٹیوشن ہے خلافت کا، جو بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، یہ زوال پذیر ہو جائے اور اس میں رکھنا پڑ جائے اور اس کے اندر تبدیلی آ جائے اور اس کو ملوکیت سے اور بادشاہت سے بدل دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو ریزسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا۔ کربلا کے میدان میں جو 72 مسلمانوں نے شہادت پیش کی ہے، انسان سوچتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ تھا، تو اگر غور کیا جائے تو اس کی حکمت وہ بآسانی سمجھ آ سکتی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ یہ خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں تھا،
یہ خانوادہ رسالت تھا، یہ رسول اللہ کے گھر کے لوگ تھے، اور اس وقت امت میں یہ لوگ بے شک سب سے ممتاز تھے، اپنے نسب کے حوالے سے بھی سب سے ممتاز تھے، تقوی کے حوالے سے بھی سب سے ممتاز تھے، اور اپنے علم اور فہم کے حوالے سے بھی سب سے ممتاز تھے، اپنی صلاحیت کے حوالے سے بھی سب سے ممتاز تھے۔ اور ان لوگوں نے اس خلافت کے انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے قربانی دے کر یہ ایک واضح لکیر کھینچ دی، قیامت تک کے لیے ایک سرخ لکیر وہ کھینچ دی گئی اس خون سے، اس مبارک خون سے، اس پاکیزہ خون سے، کہ قیامت تک آنے والا فرد اب بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ اسلام تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ قربانی نہ دی جاتی تو آج کا جو مسلمان ہے وہ شاید اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا تھا کہ اسلام میں ملوکیت ہے، اس لیے کہ اس دور میں ملوکیت قائم ہو گئی تھی، ابھی صحابہ کرام زندہ تھے اور ملوکیت قائم ہو گئی تھی، تو آج کے مسلمان یہ سمجھ سکتا تھا کہ اسلام میں ملوکیت ہے، اسلام میں استبداد ہے، اسلام میں ظلم ہے، اسلام میں ناحق خلافت کے منصب کو غصب کرنا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دے کر بتا دیا کہ نہیں، اسلام میں سب کچھ نہیں ہے، اسلام کا نظام وہ پاکیزہ نظام ہے جو خلفائے راشدین تک محدود ہے، اس کے بعد جو گڑبڑ ہوئی ہے، اس کے بعد جو غلطی ہوئی ہے، اس کے بعد جو زوال ہوا ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ انفرادی طور پر ان افراد کا جرم ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور آج وہ اس جرم کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ قربانی، یہ گویا ایک دفاع کا نظام ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا اسلام کے سیاسی نظام کو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا خلافت کے نظام کو، اور خط امتیاز کھینچ دیا کہ اس سے پہلے کا جو نظام ہے وہ اسلام کا ہے، عین اسلام کے مطابق ہے، اور جہاں گڑبڑ ہوئی ہے اس کی طرف واضح نشاندہی کر دی۔ اس سلسلے میں آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بڑے احترام سے کرتے ہیں، اور یقیناً کرنا چاہیے، ان کی قربانی کی قدر کرتے ہیں، یقیناً کرنی چاہیے، اور یزید کا تذکرہ کرتے ہیں، اسے مجرم گردانتے ہیں، اور اس کے بارے میں اس کے فسق اور فجور اور ظلم کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس ماضی کے حسین اور یزید کے معاملے تک ٹھہر کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس معاملے کو آج اپلائی کرنا چاہیے۔ آج بھی ہمیں حسین کھڑا ہوا نظر آئے گا، آج بھی ہمیں یزید کا استبداد نظر آئے گا، اور آج بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا کردار حسینی ہے یا یزیدی ہے، ہم کس کی طرف ہیں، ہم نے کس کا علم اٹھایا ہوا ہے، ہم حسین کی طرف ہیں یا یزید کی طرف ہیں، ہم اللہ کے دین کی اقامت کرنا چاہتے ہیں، خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں، یا اسی ملوکیت اور استبداد کے کل پرزے بنے ہوئے ہیں۔ جب تک آج کے اس یزید اور حسین کے معرکے میں ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو محض ماضی پر ماتم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔